The Journey of Fire and Humanity's Awakening. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے جذبات اور آپ کی عقل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں؟ یہ کہانی اسی اندرونی جنگ کی مثال ہے، کسی دور دراز اور پر اسرار پلانٹ پر جسے ایڈونچر کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہر طرح کی مخلوقات بستی تھی۔ یہ سیارہ ایک قدرتی رنگ محفل تھا، جنگلی جانور، ہرے بھرے نباتات اور انسان نما مخلوقات کا گھر۔ کوئل کی شیریں کوکو، گدے کی گرجتی آواز، شیر کی روبدار دار اور مور کی رنگین رقص کا میل ایک ایسی مختلف دنیا کی تصویر اٹھاتا تھا جو نہ صرف من کو لباتا بلکہ دل کو گہری تسکین اور روح کو تازگی دیتا تھا۔ ڈائیورسٹی ایک اہم اصول تھا اس پلانٹ کا، ایڈونچر کا اصول تھا ہر مخلوق کا وجود ایک مقصد کے لیے ہے۔ لیکن اس سیارے کا موسم ہمیشہ بدلتا رہتا تھا اور ایک وقت آیا جب یہ سیارہ ایک سخت برفانی دور آئس ایج میں داخل ہوا۔ ہر طرف برف کی چادر بچھ گئی اور زندگی کے لیے انرجی کا ہر ذریعہ نادار ہو گیا۔ سرد ہواؤں نے جانوروں اور انسان نما مخلوقات کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ اس نیچرل ڈیزاسٹر کے دوران ایڈونچر کی رکھوالی کرنے والی دیوی ساگاشی ایک مشکل فیصلے کا سامنا کر رہی تھی۔ اس کا کام تھا ایک ایسی مخلوق کا چناؤ کرنا جو ہر حالت میں زندہ رہ سکے اور نیچر کے ساتھ دے کر دنیا کو سنبھال سکے۔ مگر وہ یہ فیصلہ کیسی کرتی؟ کون سی مخلوق اصل میں ایڈونچر کی شاہی گدی کے لائق تھی؟ سرد برف کی چادر میں چھپا ایڈونچر کا سیارہ ایک نئے خوف اور امید کے ساتھ جگمگا جب ایک آتش فشان جنگل کے بیچ میں پھوٹا۔ یہ آگ ایک طرف امید کی روشنی تھی جو نئی زندگی کی بشارت دیتی تھی، مگر دوسری طرف یہ خطرناک اور جان لیوا بھی تھی جو تباہی کا پیغام لائی۔ دیوی نے اس آتش فشاں کو ایک امتحان میں تبدیل کر دیا۔ اس نے ایک کرائٹیریا مقرر کیا جس کا نام رکھا گیا آتش فشاں کا امتحان۔ یہ امتحان ہر مخلوق کے لیے تھا۔ کیا وہ اس آگ کا سامنا اپنے جذبات، اپنی عقل اور ہمت کا استعمال کر کے نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے، یا پھر وہ اس آگ کی شدت میں جل کر خود ہی ختم ہو جائیں گے؟ یہ ایک فیصلے کی گھڑی تھی جہاں ہر مخلوق کے لیے دو راستے تھے، یا تو وہ تباہی کے اندھیروں میں کھو جائیں یا اس آگ کی روشنی سے نئی زندگی کا چراغ روشن کریں گے۔ جنگل میں یہ آتش فشاں ایک بڑی تقسیم کا سبب بنا۔ شیر جو جنگل کا سیلف پروکلیمڈ بادشاہ تھا، گونجتے ہوئے چیخ اٹھا، شیر سب بھاگ جا، یہ آگ تباہی لائے گی، سب بھاگ جا۔ اور یہ سن کر سارے جانور، ہرن، ہاتھی اور پرندے جنگل کے گہرے کونے میں چھپنے کے لیے بھاگ گئے۔ انسان نما مخلوقات کے اندر ایک غیر معمولی شدت موجود تھی۔ بھوک اور ہڈیوں میں اترنے والی سخت سرد ہواؤں نے انہیں نئے سوچنے کے طریقے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آتش فشان صرف تباہی کا پیغام نہیں رکھتی بلکہ ایک نئی زندگی کی بے مثال ذریعہ بن سکتا ہے۔ دور کہیں آرٹیفیشل گرماہٹ کے طالب انسان نما ہیومنائڈ آتش فشان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کا سوچنا تھا کہ یہ آگ ان کے لیے سردی سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ایک مثالی جانبازی کا نشان بھی۔ اسی جذبے کے تحت وہ انسان نما ہیومنائڈ اس آگ میں بے جھجک کود گئے، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نہ صرف اس سے بچ نکلیں گے بلکہ توانائی بھی حاصل کریں گے۔ مگر وہ آگ کی شدت میں جل کر راکھ بن گئے۔ کچھ نے آگ کے ٹکڑوں، للتی ہوئی لکڑی اور کوئلے کو کھانے کی کوشش کی، اپنے بھوک مٹانے اور توانائی حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ کچھ اوروں نے آگ کے لپیٹوں میں نہا کر مضبوط بننے کا جنون دکھایا، مگر یہ تمام کوششیں ناکام رہی اور وہ بھی اس شدت کے سامنے زندہ نہ بچ سکے۔ لیکن ایک چھوٹی سی انسانائی ٹیم تھی جو دیکھ کر، سوچ کر اور صبر کے ساتھ کام لے رہی تھی۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ آگ صرف تباہی کا سبب نہیں بلکہ اس کا صحیح استعمال انسانیت کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز بن سکتا ہے۔ اور دھیرے دھیرے ان انسان نما مخلوقات نے آگ کو تعمیری کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس آگ کا استعمال اپنے ٹھنڈے جسم کو گرم رکھنے کے لیے کیا، رات کے اندھیروں کو روشن کیا اور پہلی دفعہ گوشت کو پکا کر ایک نئے طریقے سے توانائی حاصل کی۔ اس سے ان کی دماغ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے وہ اس ایڈونچر پلانٹ کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور کنٹرول کرنے کے قابل بن گئے۔ یہ آگ صرف ان کے جان کا سہارا نہیں بنی بلکہ جنگل کے درندے اور خود شیر خان کو ڈرانے کا ذریعہ بھی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو انسانی تہذیب کے عروج کا آغاز تھا۔
देवी सागाशी ने इंसान नुमा मखलूकात की कारकर्दगी देखी और उन्हें इकट्ठे करके कहा, सागाशी, तुमने इस इम्तिहान को कामयाबी से पार किया है। मैं तुम्हें 3 कुदरती नियामतें बख्शती हूँ, एक एड्रिनल ग्लैंड और दूसरा लिम्बिक ब्रेन जो तुम्हें मुश्किल वक्त में हौसला देगा, और तीसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तुम्हें समझदारी के फैसले करने की सलाह देगा। मगर याद रखो, इन तीनों का मेल जरूरी है। हौसला अगर अकल के बगैर हो तो ये दीवानगी बन जाता है, और अकल अगर हौसले के बगैर हो तो ये बेकार है। और इसी के साथ देवी ने इंसानों को एक मिशन दिया, सागाशी, आग को तामीर के लिए इस्तेमाल करना, तबाही के लिए नहीं। हर फैसले में हौसले और अकल का मेल जरूरी है। ये सयारा तुम्हारा एडवेंचर लैंड है, तुम इसके महफिज बनोगे, तबाही के सबब नहीं। मगर एक और सच ये है, ये पुरअसरार सयारा और इसकी कहानी सिर्फ एक तशबीह है। असल में ये सयारा आपका जहन है, आपका दिमाग जो पुरअसरार, अजीम और हर वक्त तब्दील होता हुआ एक जहां है। इस जहां में रहने वाले मखलूकात, मुख्तलिफ मखलूकात आपके ख्यालात है, कुछ सुकून देने वाले, कुछ परेशान करने वाले, और कुछ जिनमें जिंदगी के नए दरवाजे खोलने की सलाहियत है। आतिश फिशान जो फूटा था वो आपके अंदर की ग्रीड और एडवेंचरस नीड का एक आलम है। वो जज्बा जो कभी आपको बुलंदी पर ले जाता है और कभी तबाही के रास्ते पर। और सागाशी वो देवी जो फैसला करती थी, वो आपका ज़मीर, कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी कुदरती ताकत जो हर वक्त आपके लिए सही और गलत का फैसला करती है। ज़मीर का फर्ज है कि वो आपके जज्बात और अक्ल के दरमियान तवाज़ुन बनाए रखे, ताकि आप अपने अंदर की आग को तामीर के लिए इस्तेमाल कर सके, तबाही के लिए नहीं। ये कहानी असल में हमारे अंदर की जंग है, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लड़ाई है। जब हम सिर्फ जज्बात के साथ चलते हैं तो वो हौसले को दीवानगी में बदल देते हैं, और अगर सिर्फ अकल का सहारा लेंगे तो जिंदगी से जज्बा और जुनून खत्म हो जाता है। देवी का पैगाम ये है, जिंदगी एक एडवेंचर है, मगर इस एडवेंचर को एक मिशन बना, ऐसा मिशन जो कुदरत के कानून को समझने और उसके एहतराम करने पर मबनी हो। आमिर की आवाज को सुनो और अपने जज्बात को अकल के साथ शामिल करके नए रास्ते ढूंढते रहो। और ये सफर शुरू होता है हर शख्स के अंदर, हर दिन, हर फैसले में। ये कहानी न सिर्फ एक सैयारे की है, बल्कि हर इंसान के अंदर छुपी एक दास्तान है। एग्जाम्पल के तौर पर रोजमर्रा के स्ट्रगल्स के बारे में हम बात करेंगे, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। Чем Яндекс навигатор и Google карты навител. रहे मेरे साथ। आज देखेंगे हम कौन है चित्तूर रामलिंगम और कौन है सुपरमैन। सुपरमैन ऑन द स्ट्रीट्स, तेज रफ्तार दुनिया में रोड सेफ्टी की अहमियत। खुशामदीद सुपरमैन ऑन द स्ट्रीट्स में, जहां हम रोड सेफ्टी, इंसानी तख्लीकात और तेज रफ्तार दुनिया में महफूज रहने के उसूलों पर बात करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर एजाज रशीद, और आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, रोड सेफ्टी। ये सिर्फ कवानीन की बात नहीं, ये हमारे और दूसरों की जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ की बात है। और ये समझने के लिए कि हम तेज रफ्तार दुनिया में महफूज कैसे रह सकते हैं, आइए आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रफ्तार, बायोलॉजी और इंसान की तख्लीकी कुव्वत। जरा माजी में झांकिए, लाखों सालों तक हम इंसान सिर्फ 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलते थे, और अगर दौड़ते तो शायद 20 किलोमीटर पर घंटे तक पहुंच पाते। ये हमारी जिस्मानी साख्त और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के मुताबिक थी। हमारा दिमाग और रिफ्लेक्स इस रफ्तार को मैनेज करने के लिए ही वालो हुए। फिर आया पहिया और इंजन। इस इंसानी
تخلیق نے ایک نیا دنیا بنایا جہاں ہم اب 60, 80 اور بعض اوقات 120 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جسمانی صلاحیتیں اب بھی پیدل چلنے اور دھیمی رفتار پر عادی ہے۔ ہمارے ریفلیکس اتنے تیز نہیں کہ وہ کار کریشز یا بریک لگانے کے فیصلے ملی سیکنڈز میں کر سکے، اسی لیے ہمیں تخلیقی بننا پڑا۔ ہم نے گاڑیاں، سڑکیں اور ٹریفک قوانین بنائے تاکہ ہم اس تیز رفتار دنیا میں محفوظ رہ سکیں۔ ایڈرینالین رش اور اوور سپیڈنگ کا ایوولوشنری کنیکشن، ہم سب نے کبھی نہ کبھی ایڈرینالین رش محسوس کیا ہوگا، وہ جذبہ جو ہمیں دوڑ لگانے، خطرہ اٹھانے یا تیز گاڑی چلانے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایڈرینالین رش ہمارے ایوولوشنری ہسٹری کا حصہ ہے؟ ایڈرینالین ایک ہارمون ہے جو فائٹ اور فلائٹ ریسپانس میں شامل ہوتا ہے۔ جب ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں یا کچھ نیا اور تھرلنگ کرتے ہیں، ہمارے ایڈرینل گلینڈز ایڈرینالین ریلیز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دل کی دھڑکن تیز کرتا ہے، ریفلیکس کو بہترین بناتا ہے اور گلوکوز کا استعمال بڑھاتا ہے تاکہ ہماری انرجی میں اضافہ ہو جائے۔ لاکھوں سالوں پہلے یہ ہمارے سروائیول اسٹریٹجی تھی، ایک شکار کا پیچھا کرتے وقت یا دشمن سے بچتے ہوئے۔ مگر آج کے دور میں یہ ایڈرینالین رش اکثر غلط جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اوور سپیڈنگ میں جب ہم گاڑی تیز چلاتے ہیں وہی والا رش ہمیں لگتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کسی بھی لمحے ایک حادثے میں بدل سکتا ہے۔ تیز رفتار نہ صرف خود کے لیے خطرناک ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ شراب، نشہ اور ڈرائیونگ بائیو کیمیکل حقیقت۔ ڈرنکنگ اور ڈرائیونگ کا تعلق نہ صرف ایتھیکل اور لیگل مسائل ہے بلکہ یہ سائنس اور بایولوجی کا مسئلہ بھی ہے۔ شراب یعنی الکوہل ایک ڈپریسنٹ ہے، یہ سینٹرل نروس سسٹم کو سلو کرتا ہے جس سے ہمارے ریفلیکس دھیمے ہو جاتے ہیں۔ الکوہل کے اثرات: کوگنیٹو امپیئرمنٹ، دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ لینے اور پلاننگ میں مدد کرتا ہے الکوہل کے زیر اثر دھندلا جاتا ہے۔ ریفلیکس کی کمی: اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شراب پینے کے بعد بھی گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن ان کا ریئیکشن ٹائم بہت حد تک دھیما ہو جاتا ہے۔ کوآرڈینیشن کی کمی: مسل اور دماغ کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے جس سے اسٹیئرنگ اور بریک کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے۔ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ نہ صرف ڈرائیور بلکہ روڈ پر ہر کسی کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ سپرمین بننے کی ذمہ داری: اب تصور کریں آپ سپرمین ہیں، اپنی گاڑی میں اڑ رہے ہیں، مگر سپرمین بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتا ہے۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے کچھ ضروری اصول ہے جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ، یہ آپ کی سیفٹی کا پہلا قدم ہے۔ ہیلمٹ آپ کا سر بچا سکتا ہے اور سیٹ بیلٹ آپ کی زندگی کو مصیبت کے وقت سیف رکھتا ہے۔ رفتار کی حد: ٹریفک سگنلز اور سپیڈ لمٹس کسی وجہ سے بنائے گئے ہیں، ان کا احترام سپرمین کے لیے ضروری ہے۔ چوکس رہے: فون پر باتیں کرتے وقت یا غفلت کے لمحے ایک حادثے کو جنم دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ روڈ پر دھیان دے، گاڑی کی حالت چیک کرے، سفر سے پہلے اپنے گاڑی کے ٹائرز، بریکس اور لائٹس کو ضرور چیک کرے۔ مستقبل کا خواب اور ہماری ذمہ داری: آئے ایک خواب دیکھیں، ایک ایسی دنیا جہاں حادثات نہ ہو، جہاں ہم بایولوجیکلی تیز رفتار کے عادی ہو جائے، ریفلیکس بجلی کی رفتار سے کام کرے اور دماغ ٹیلی پیتھی کے ذریعے جڑے۔ نہ ٹریفک سگنلز، نہ ٹکرار، صرف ہارمونی۔ مگر جب تک یہ خواب حقیقت نہ بنے ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہماری تخلیقی صلاحیتیں، ہمارے قوانین اور ہماری ذمہ داری ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم سب سپرمین بنیں، ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، دوسروں کو ان قوانین کے بارے میں آگاہ کریں، روڈ پر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں، ہر بار جب آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں یا رفتار کے حد کو احترام کرتے ہیں تو آپ صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بچاتے ہیں۔ یہ صرف قوانین کی بات نہیں، یہ انسانیت کی بات ہے۔ شکریہ کہ آپ سپرمین آن دا اسٹریٹ سنے۔ آج سپرمین بنے اور سڑکوں کو سب کے لیے محفوظ بنائے۔ اگلے بار تک اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو اپنا سپر پاور بنائے۔ تھینک یو۔